اور خوشی کے لحاظ سے، دبدبے کے لحاظ سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ رحمت کے لحاظ سے جو سب سے بڑا غزوہ تھا وہ غزوہ فتح مکہ تھا۔ بے شک مورخین نے اس کو فتح مکہ کا نام دیا ہے کہ مکہ فتح ہوا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ یہ فتح مکہ نہیں بلکہ مکے والوں کے دل فتح کرنے کا دن تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح نہیں کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے دلوں کو فتح کیا۔ ہو سکتا ہے میری طرح آپ بھی ہوں، میرا تو ایمان ہے جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تذکرے کرتا ہوں تو میرا ایمان اور بڑھتا ہے۔ میرا تو یہ محبوب موضوع ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بولتا رہوں، بولتا رہوں، بولتا رہوں، بولتا رہوں، اسی میں اللہ مجھے موت دے دے۔ شان کے لحاظ سے، رحمت کے لحاظ سے، عفو اور درگزر کے لحاظ سے، معافی کے لحاظ سے جتنا بڑا غزوہ فتح مکہ تھا کوئی اور نہیں تھا۔ 10,000 دیوانے اور پروانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 10 رمضان المبارک کو مدینے سے چلے۔ سن 8 ہجری کا رمضان المبارک یاد رکھیے گا، اور 10 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اونٹوں کا سفر اور پیدل سفر روزے کی حالت میں، وہ بھی عرب کی گرمی میں مکے سے مدینے کا، لیکن کیا صحابہ دیوانے تھے، روزے کے ساتھ ہیں۔ مدینے سے نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، جو روزہ رکھ سکتا ہے رکھے، جو نہیں رکھ سکتا وہ افطار کر لے، لیکن رحمت والے نبی نے خود روزے سے سفر فرمایا۔ اب راستے میں کیا ہوتا کہ جن کو روزہ نہیں ہوتا تھا وہ آگے آگے بھاگتے اور جا کر روزے داروں کے لیے سائے کا بندوبست کرتے، پانی کا بندوبست کرتے، نماز کی جگہ بناتے، خیمے لگاتے کہ رات کہاں ٹھہرنا ہے، افطار کہاں کرنا ہے۔ روزے دار آتے اور آرام سے لیٹ جاتے، آرام سے درختوں کے سائے میں بیٹھ جاتے۔ جن کو روزہ نہیں ہوتا وہ خدمت کرتے اور جن کو روزہ ہوتا وہ آرام کرتے۔ ایک دن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روزے نہیں رکھ رہے یہ خدمت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اللہ ان کو روزے داروں سے بھی زیادہ ثواب دے رہا۔ خدمت میں، عمل کرنے میں، نیکی کرنے میں جنت ملتی ہے اور خدمت کرنے میں خدا ملتا ہے۔ اسی طرح سفر ہوتا رہا۔ وادی قدید مکے کے قریب آتی ہے، عصر کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ فلاں بوڑھا صحابی روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ چونکہ عشق نبی میں کہ نبی پاک روزہ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ آج بھی وہ وہاں کنواں موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ کنویں سے پانی نکالنے کا حکم دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی پی کر روزے کو توڑ دیا۔ حالانکہ عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ رحمت والے نبی نے، پوری دنیا میں ایپ ایسی کوئی ہستی رحمت والی نہیں دکھا سکیں گے، نہ آپ کو مل سکے گی، کہ اپنے ایک صحابی کی خاطر پانی نوش فرما کر کہا کہ میں بھی اپنے روزے کو توڑ رہا ہوں۔ ایک تمہاری وجہ سے اور دوسری وجہ ایک اور بھی ہے کہ اب مکہ قریب ہے، ممکن ہے آگے لڑائی اور جہاد کا موقع آ جائے تو جہاد میں پھر روزہ رکھنا آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔
لہٰذا میں بھی تمہارے سامنے روزے کو افطار کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 کا لشکر وادی فاطمہ پہنچا، جو مکے کے قریب ہے، جس کو مراء الزہران بھی کہا جاتا ہے۔ رات پڑاؤ کا حکم ہوا، مکہ قریب ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی سے کہا اپنے خیمے کے باہر لائٹوں کا بندوبست کرو، چراغاں کرو، بتیاں جلاؤ، اس لیے کہ دشمن قریب ہے۔ اگر دشمن کی نظر پڑ جائے تو دشمن ہیبت زدہ ہو جائے کہ اتنا بڑا لشکر، 10,000 تو آدمی ہیں، اور 10,000 اگر مشعلیں جلیں گی، 10,000 اگر دیے جلیں گے، 10,000 اگر بتیاں جلیں گی، اتنا بڑا میدان جو آج بھی 15-20 کلومیٹر خالی ہے بالکل، خیمے لگا دیے گئے اور بتیاں جلا دی گئیں۔ اہل مکہ شش و پنج میں تو تھے، خوف زدہ تو تھے کہ کسی بھی ٹائم مدینے والے مکے پہ حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی، اور یہ بھی امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا لشکر۔ اب کہا جاتا ہے کہ رات کو اہل مکہ کے کچھ سردار سیر و تفریح کو جو نکلے تو وہاں نظر جو پڑی اتنا بڑا لشکر، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ ہو کس کا سکتا ہے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں کہ یہ مدینے والوں کا۔ اور ان سرداروں میں ابو سفیان بھی موجود ہیں۔